اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الائٹ اسکول المراج کیمپس کلاس 5 اسلامیات۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا نام ہے غزوہ بدر۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوئے پہلے معرکے کا نام ہے۔ اسے غزوہ بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ مدینہ کے قریب 125 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بدر نامی بستی کے قریب لڑی گئی۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ اس کے کیا اسباب تھے، کیا وجوہات ہوئی کہ یہ غزوہ لڑی گئی۔ غزوہ بدر کے اسباب میں بتاؤں گی اب آپ کو کہ غزوہ بدر کے اسباب کیا تھے۔ مسلمانوں نے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کی۔ یہ آپ کو بتایا، میں نے پہلے سبق میں بتایا تھا آپ کو، کیونکہ مسلمانوں کو کفار بہت تنگ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ لیکن کفار کو مسلمانوں کا آرام و سکون پسند نہ آیا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ کبھی ان کے جانور لوٹ لیتے، مختلف شرارتیں کرتے رہتے۔ جب کفار کی سازشیں بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی۔ ہجرت کے دوسرے سال، مطلب جب مسلمان مدینہ چلے گئے اس کے دوسرے سال آپ نے ایک دستہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے روانہ فرمایا۔ مسلمانوں کے اس دستے کو جنگ کی اجازت نہ تھی، صرف کیا تھا کہ ان کی نظر رکھنی ہے آپ نے، مطلب جنگ نہیں کرنی۔ لیکن جب اس دستے کا سامنا دشمنوں کے ایک قافلے سے ہوا تو ان دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس میں کافروں کا ایک بڑا سردار مارا گیا۔ قریش نے اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے ایک بڑی جنگ کی تیاری شروع کی کہ اس نے ہمارا سردار مارا ہے، انہوں نے ہمارا سردار مارا ہے تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی ہمیں ہاتھ بھی لگانے کی۔ انہی دنوں قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام گیا ہوا تھا۔ اس قافلے کا سردار ابو سفیان تھا۔ اس تجارتی قافلے کا منافع، مطلب اس قافلے کا جتنا بھی منافع تھا وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لگانے کا وہ ارادہ رکھتے تھے، مطلب جو بھی ان کو منافع ہوگا وہ کیا کریں گے، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ جب کفار کا یہ تجارتی قافلہ مدینے کے قریب سے گزرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس قافلے کا مقابلہ کر کے قریش کی طاقت توڑ دی جائے۔ قریش کی طاقت توڑنے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اس سے جو منافع ہونا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کیا کہا کہ ان کی طاقت توڑ دی جائے۔ چنانچہ مسلمانوں مختصر سا لشکر لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کے لشکر کی اطلاع ملنے پر راستہ تبدیل کر دیا اور ساتھ ہی کفار مکہ کو پیغام بھیج دیا کہ میری مدد کو آؤ۔ کفار مکہ ابو سفیان کا پیغام ملتے ہی جنگ کی تیاریوں کے ساتھ 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے چل پڑا۔ اس لشکر کا سردار ابو جہل تھا۔ اب آپ سوچیں کہ ابو سفیان نے کیا کہا کہ میری مدد کو آؤ، اور کفار مکہ 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے تیار ہو گیا اور روانہ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کا لشکر دیکھیں۔ اب مسلمانوں کے سالار اعلیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کے ساتھ صرف 313 مسلمان تھے، اور آپ دیکھیں کفار کے پاس کتنے تھے؟ 1000، اور مسلمان کتنے؟ صرف 313 مسلمان۔ پورے دستے میں صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 تلواریں تھیں، جن میں ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ مسلمانوں کا لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات بھر رو رو کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس جنگ میں، اس غزوہ میں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، فرشتوں کی مدد آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے مسلمانوں کی مدد کے لیے، موسلا دھار بارش برسائی جس سے مسلمانوں کو پانی میسر آ گیا اور کفار کے علاقے میں کیچڑ ہو گیا۔ مطلب جب کیچڑ ہو گیا ان کے لیے ان کی پیش قدمی رک گئی، کیونکہ پھسلن ہو گئی، ان کے لیے آگے چلنا مشکل ہو رہا تھا اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ جنگ کے واقعات، اب جنگ کے واقعات بتائیں گے آپ کو۔ 17 رمضان سن 2 ہجری کی صبح دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلہ ہوا، مطلب کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ دونوں طرف سے بہادر آمنے سامنے ہوتے تھے اور آپس میں جنگ کرتے تھے، اس کے بعد ایک عام جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ کفار کی طرف سے ربیہ کے 2 بیٹے عتبہ اور شبیہہ اور عتبہ کا بیٹا ولید مقابلے کے لیے نکلا۔ ان تینوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عبیدہ نے شبیہہ سے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید سے مقابلہ کیا۔ تینوں کافر اس مقابلے میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اس مقابلے کا انجام کفار کے لیے برا ثابت ہوا اور انہوں نے غصے سے بے قابو ہو کر اچانک حملہ کر دیا اور عام لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان شوق و شہادت میں بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے۔ کافروں کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان سرداروں کے قتل کی وجہ سے کفار مکہ کے حوصلے جلد ٹوٹ گئے اور ان کی ہمت جواب دے گئی۔ مسلمانوں کو فتح اور کفار مکہ کو اس جنگ میں شکست فاش ہوئی۔ ان کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی، مطلب وہ کیا کہتے ہیں، بھاگنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے فرار کی راہ اختیار کی۔ غزوہ بدر میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی، جس میں تمام مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس جنگ میں قید ہونے والے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں نے بہت اچھا سلوک کیا۔ یہ بھی ایک بہت مسلمانوں کی آپ کہیں کہ جنگ میں جتنے بھی قیدی ہوئے مسلمانوں نے ان کو جو خود کھاتے تھے وہی ان کو کھلا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا، جو فدیہ نہیں دے سکتے، فدیہ مطلب پیسے دے کر چھوڑ دیا۔ جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے اور پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو کہا کہ وہ 10 بچے پڑھانے کے عوض ان کو چھوڑ دیا جائے گا، یا پھر وہ اس کی رقم عطا کر دیں۔ اور بہت سوں کو تو انہوں نے بغیر کسی فدیے کے چھوڑ دیا، جس سے متاثر ہو کر بہت سے قیدی مسلمان ہو گئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کا رویہ دیکھ کر بہت سے ایسے کافر مسلمان ہو گئے کہ مسلمان اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ جو خود کھا رہے ہیں وہی ہمیں کھلا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتائج آپ دیکھیں اس کے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دی۔ کئی گنا مطلب کیونکہ وہ 1000 اور مسلمان صرف 313 تھے، اور یہ ثابت کر دیا کہ جنگوں میں کامیابی کے لیے تعداد اور ساز و سامان کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ جذبہ جہاد اور ایمان کی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اس غزوہ کے بعد اسلام ایک مضبوط قوت کے طور پر ابھرا اور کفار مکہ کو مسلمانوں کی حیثیت، طاقت، ایمانی قوت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا۔ اب آپ نے اس کی اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو دوبارہ سے پڑھنا ہے۔ اس میں بہت سے صحابہ نے جانثاری دکھائی اپنی، اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی اس جنگ میں، اس غزوہ میں حصہ لیا، ٹھیک ہے۔